بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مقام اولیاء کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قیام مستقل طور پر سیون شریف میں رکھا تھا، لیکن اسلام کی تبلیغ کرنے اور لوگوں کو رائے ہدایت کی دعوت دینے کے سلسلے میں ارد و گرد کے دیہات بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے مختصر سا خطاب فرماتے اور پھر ان کو دعوت حق دیتے۔ آپ کا وعظ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا اور بہت سے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے، برائیوں اور گناہوں سے تائب ہو کر نیکی اور بلائی کے راستے پر چل نکلتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، رائے حق سے بٹکے ہوئے تھے، دین سے سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں پیش رہتے تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ آپ ان کو جا کر سیدھی راہ دکھاتے اور گناہوں سے منہ موڑ کر نیکی اور بلائی کے راستے پر رغبت دلاتے۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ اس گاؤں میں تشریف لے گئے۔ آپ کی آمد سے قبل بھی بہت سے نیک بندوں نے اس گاؤں میں آ کر گاؤں والوں کو نیکی کی تلقین کی، رائے نجات کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں کے دلوں پر واعظ و نصیحت کا ذرا بر بھی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ واعظ و نصیحت کرنے والے کو نقصان پہنچا کر گاؤں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایسے سرکش اور باغی قسم کے لوگوں کو سمجھانے کی خاطر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات پر بھی دھیان نہ دیا اور آپ کو واپس چلے جانا پڑا۔ آپ ہر ممکن طریقے سے گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، پیار و محبت، اخلاق و مروت، نرمی و خوش گفتاری غرضیہ کے آپ نے ہر تدبیر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ آپ بار بار جا کر ان کو سمجھاتے رہے، ان کو رائے نجات کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہ کی۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرح سے ان کو دعوت ہدایت دے کر دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا، تو آپ جلال میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے تباہی کی درخواست کی۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھی کہ آپ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس گاؤں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ چنانچہ خواب کے اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی اور بلائی کے کام کرتے ہیں، برائی سے بچتے اور اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ اس اعلان کے سنتے ہی جو اہل ایمان تھے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تمام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ایسے شرارتی قسم کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے تھے، اس بات کو مذاق سمجھ رہے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے، وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا
मुब्तला होकर आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ हमें डराने की गर्ज से किया जा रहा है ताकि हम लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कहने के मुताबिक अमल करें और उसकी पैरवी अख्तियार करें। ये लोग इसी खुश फहमी में मुब्तला थे कि आहर रात का पहर शुरू हो गया। शर पसंद लोग अपने घरों में चले गए और जाकर सो गए। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि अचानक जल्जले के झटके आना शुरू हो गए। सोए हुए लोग बड़बड़ा कर उठ बैठे। उन्होंने घर से निकलकर भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने में उनको कामयाबी ना हो सकी। देखते ही देखते उनके घर उल्ट गए और वो अपने अपने घरों में दब कर मर गए। तमाम बदकार लोगों को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। अल्लाह ताला की कुदरत और उसके फजलो करम की बदौलत जो लोग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के साथी थे और आपको तंग नहीं करते थे, उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और वो उनके अहले खाना मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। वो पहले से ज्यादा हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के गर्विदा और मुतकद हो गए और अल्लाह ताला की इस कुदरत और गजबो जलाल से इर्द गिर्द के देहात के लोग भी मुतासर हुए और खौफजदा हो गए। लातादाद अफराद गुनाहों से तौबा करके सराते मुस्तकीम पर गामजन हो गए। उन्होंने शरीयत मुतहरा की पाबंदी करना शुरू कर दी। कहा जाता है कि अब भी उस गांव के उल्टे होने के आसार मौजूद है जो देखने वालों को दर से इबरत देते हैं। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, ये शान है औलिया अल्लाह की। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।